حدیث نمبر 351 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے میرے قریب نماز میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو متحمل مزاج اور عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر فرمایا بازاروں کے شور و گل اور لڑائی جھگڑوں سے بچو۔ مسلم۔ فوائد: آخری جملے سے مقصود یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں اور نمازی کے پاس شور و گل اور لڑائی جھگڑا نہایت ناپسندیدہ فعل ہے جس سے اجتناب ضروری ہے۔ حدیث نمبر 352 حضرت ابو یحییٰ اور بعض کے نزدیک ابو محمد سہل بن ابی حثمہ محملہ پر زبر اور سائی مثلثہ ساکن، انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خیبر کی طرف گئے جہاں یہود آباد تھے، اور ان دنوں ان کی مسلمانوں سے صلح تھی۔ وہاں پہنچ کر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت محیصہ عبداللہ بن سہل کے پاس آئے تو دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور وہ خون میں لت پت تڑپ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر مدینہ آئے اور عبد الرحمن بن سہل اور محیصہ و حویصہ رضی اللہ عنہم اور حضرت مسعود کے بیٹے تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آخر عبد الرحمن گفتگو کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا آدمی بات کرے، بڑا آدمی بات کرے، اور عبد الرحمن ان تینوں میں سب سے نو عمر تھے۔ پس وہ خاموش ہو گئے اور حضرت مسعود رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹوں نے گفتگو کی۔ یہ دونوں عبد الرحمن اور عبداللہ مقتول کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر فرمایا، کیا تم قسم کھاتے ہو اور اپنے بھائی کے قاتل سے حق مانگتے ہو؟ اور مکمل حدیث ذکر کی۔ بخاری و مسلم۔ کبر کے معنی ہے کہ بڑا آدمی گفتگو کرے۔ فوائد: پوائنٹ فرسٹ، مصنف امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں حدیث کا صرف وہ حصہ نقل کیا ہے جو باب سے متعلق تھا، یعنی مجلس میں گفتگو کا اولین حق بڑے آدمی کا ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ہے جب فضل و شرف اور عقل و فہم میں سب مساوی ہوں، ورنہ شرف و فضل میں ممتاز آدمی گفتگو کا اہل ہوگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں قسامت کا بیان ہے۔ قسامت کا طریقہ اسلام سے قبل جاہلیت میں رائج تھا، اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے میں کوئی شخص قتل کیا ہوا پایا جائے لیکن قاتل معلوم نہ ہو تو اس صورت میں مقتول کے ورثاء میں سے 50 آدمی یا چند آدمی 50 قسمیں کھا کر یہ کہہ دے کہ اسی علاقے کے کسی آدمی نے اسے قتل کیا ہے تو اہل علاقہ کو اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر وہ مدعی علیہم قسمیں کھا کر یہ کہہ دے کہ ہمارے علاقے کے کسی آدمی نے قتل نہیں کیا ہے تو وہ بھی دیت کی ادائیگی سے بچ جائیں گے، اور اس صورت میں اولیاء مقتول کو دیت کی ادائیگی بیت المال سے کی جائے گی۔ چنانچہ اس واقعہ حدیث میں بھی یہی ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائیوں سے قسم کھانے کے لیے کہا تو انہوں نے یقینی علم نہ ہونے کی وجہ سے قسمیں کھانے سے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے بھی قسمیں نہیں اٹھوائی کیونکہ ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے اولیاء مقتول کو ان کی قسموں پر اعتبار نہیں تھا، بس اس کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 353 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء میں سے 2 آدمیوں کو ایک ایک قبر میں اکٹھا دفن فرماتے۔ اس وقت پوچھتے، ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد تھا؟ جب آپ کو ان میں سے کسی
ایک کی طرف اشارہ کر کے بتلایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہلے اس کو اتارتے یا اسے جانب قبلہ آگے رکھتے۔ بخاری۔ فوائد۔ لحد وہ قبر ہوتی ہے جو وسط قبر سے ایک جانب بنائی جائے اور جو قبر سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ عام قبریں ہوتی ہیں اسے شق کہا جاتا ہے۔ اس میں حافظ قرآن کی ترجیح اور فضیلت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل علم، اہل زہد و تقوی اور دیگر اہل شرف و فضل کو مقدم رکھا جائے گا۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 354۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ پس میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا بڑے کو دے، تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی۔ اسے مسلم نے مسند اور بخاری نے معلق بیان کیا ہے۔ فوائد۔ مسند حدیث وہ ہوتی جس میں سلسلہ سند کے تمام روات مذکور ہوں، اور معلق وہ ہے جس میں سند کے اولین ایک دو راوی یا اس سے زیادہ یا سارے ہی راوی حذف کر دیے گئے ہوں۔ گویا بخاری میں اسے بغیر سند کے تعلیقاً ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اجازت کے ساتھ ایک شخص کی مسواک دوسرا شخص کر سکتا ہے۔ دوسرا وہی کہ ہر معاملے میں پہلے بڑے کو مقدم کیا جائے گا، الا یہ کہ کسی چھوٹے میں کوئی وجہ، فضیلت و امتیاز موجود ہو۔ حدیث نمبر 355۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش بزرگ مسلمان کی، حامل قرآن، حافظ قاری اور عالم کی، جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ اس سے اعراض و بے وفائی کرنے والا، اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم معنی ہے۔ ابو داؤد۔ یہ حدیث حسن ہے۔ فوائد۔ بزرگ سے مراد وہ شخص ہے جو پاک بازی کی زندگی گزارتے ہوئے بوڑھا ہو گیا۔ حامل قرآن میں قرآن کا حافظ، قاری اور عالم سب آ جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ قرآن میں غلو کرنے والا نہ ہو، یعنی اس پر عمل کرنے میں تشدد کرنے اور اس کی مشتبہات سے اپنی فکری و اعتقادی قضیوں پر تعویلات کے گورکھ دھندے کے ذریعے پردہ ڈالنے والا نہ ہو۔ اسی طرح قرآن پر عمل اور اس کی تلاوت سے اعراض و گریز کرنے والا نہ ہو، اور عدل و انصاف کرنے والا حکمران اور بادشاہ، ان تینوں کی عزت کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے ان کی عزت ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنی ہے۔ حدیث نمبر 356۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا تعلق ہم مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف و فضل کو نہیں پہچانتا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، ہمارے بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا۔ ابو داؤد و ترمذی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ فوائد۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب ہے مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ چھوٹوں پر رحم کرنے کا مطلب ان کے ساتھ شفقت و احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ اسی طرح چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اور اصحاب علم و فضل کی تعظیم بجا لائے اور ان کا احترام کرے۔ حدیث نمبر 357۔ حضرت میمون بن ابی شبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ رضی اللہ عنہا نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا۔
ایک اور آدمی گزرا جس پر اچھے کپڑے اور اچھی حالت تھی۔ آپ نے اسے بٹھایا اور کھلایا، بس اس نے کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، ان کی حیثیت کے موافق ان سے سلوک کرو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، لیکن یہ بھی کہا کہ میمون نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پایا۔ امام مسلم نے اسے اپنی صحیح کے شروع میں تعلیقاً ذکر کیا ہے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مذکور ہے، انہوں نے کہا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتاریں، اور اسے امام حاکم ابو عبداللہ نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں ذکر کیا اور کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، اس میں لوگوں کے مراتب اور ان کے مقام و منصب کی رعایت اور اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ کسی اعلیٰ مرتبت کو اس کے مقام سے نہ گراؤ اور نہ کسی فروتر مقام والے کو بلند تر مقام پر فائز کرو۔ ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق مقام دو، بصورت دیگر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قرآن یا حدیث سے استدلال کرنا ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ حدیث نمبر 358، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عیینہ بن حصن مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور حر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ علاوہ ازیں قرہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس اور ان کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان تھے، وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ عیینہ نے اپنے بھتیجے سے کہا، اے برادر زادے، تمہیں امیر المومنین کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے دیں۔ انہوں نے اس کے لیے اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا۔ پس حر نے ان سے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے، عفو و درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض فرمائے، اور یہ عیینہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، یعنی اس پر عمل کیا، اور وہ اللہ کی کتاب کے حکم پر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اسے سن کر اپنا ارادہ ختم کر دیتے اور کتاب اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے۔ بخاری۔ یہ روایت اس سے قبل باب الصبر رقم الحدیث نمبر 50 میں گزر چکی ہے۔ فوائد۔ یہ واقعہ اس باب میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں اہل علم و قراء حضرات کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس خاص کے اصحاب اور ارکان مشاورت ہونے کا ذکر ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارباب اختیار و اقتدار کو چاہیے کہ وہ اپنے مشیر اور معاون ایسے لوگوں کو بنائیں جو علم و فضل اور زہد و تقوی میں ممتاز ہوں، تاکہ وہ دنیا کے عارضی مفادات سے بالا ہو کر حکمران کو اخلاص و دیانت سے صحیح اور صائب مشورے دے۔ علاوہ ازیں حکمرانوں کو صبر و تحمل میں بھی ممتاز ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 359، حضرت ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر بچہ تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کر لیتا تھا، لیکن انہیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود ہوتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔ ابن علان نے کہا ہے کہ علماء حدیث نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ جب شہر میں زیادہ بڑا عالم، محدث اور صاحب شرف و فضل بزرگ ہو تو اس سے کم تر شخص حدیث بیان کرے،
تاہم دوسرے علوم میں یہ بات مکروہ نہیں۔ ہاں، استاد یا بڑے عالم کی اجازت سے شاگرد یا چھوٹا عالم حدیث بیان کر سکتا ہے۔ نیز جس مجلس میں کوئی محدث یا زیادہ بڑا عالم ہو تو آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔ ویسے کسی شہر میں کوئی حدیث سنانا یا بیان کرنا چاہے تو ہر ذی علم وہ بیان کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حدیث وضعی نہ ہو۔ شرعاً احادیث کے بیان میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 360۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اشخاص مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں گے۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ فوائد، یہ روایت سندن ضعیف ہے، دیکھیے الاحادیث الضعیفہ رقم 304، تاہم اس میں اخلاق کریمہ کی جس جزا کا بیان ہے وہ دیگر نصوص کے اعتبار سے صحیح ہے، واللہ اعلم۔ باب نمبر 45، اہل علم کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت و محبت، ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے، میں تو سفر جاری رکھوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندروں بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، یا پھر میں طویل عرصے تک چلتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا، کیا میں تیرے ساتھ چلوں اس شرط پر کہ تو مجھے ہدایت کی وہ باتیں سکھائے جو تجھے سکھائی گئی ہے؟ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روکے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام، طالب ہے ان کی رضا کے۔ حدیث نمبر 361۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ ہم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں، ہم ان کی زیارت کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا سے زیادہ بہتر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ پس حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بات سے ان دونوں کو بھی رونے پر بھڑکا دیا، مجبور کر دیا، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ مسلم۔ فوائد، حضرت ام ایمن حبشہ کی رہنے والی خاتون اور حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی خدمت گار تھی۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت ام ایمن نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت میں خوب حصہ لیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا اور پھر ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کروا دیا۔ حدیث میں صالحین کی جدائی پر رونے کے جواز کے علاوہ ایسے لوگوں کی زیارت کا بھی استحباب ثابت ہوتا ہے جن کی زیارت کے لیے انسان کے دوست احباب جایا کرتے ہوں۔ علاوہ ازیں اس واقعے سے اس محبت کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو صحابہ کرام کو پیغمبر اسلام کے ساتھ تھی۔ حدیث نمبر 362۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کسی دوسری بستی میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا جو اس کا انتظار کرتا تھا۔ جب وہ شخص اس کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا اس کا تم پر کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم یہ تکلیف اٹھا رہے ہو اور اس کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، نہیں، صرف اس
لیے جا رہا ہوں کہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تیری طرف اللہ کا فرستادہ ہوں اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ مسلم۔ ارصدہ لکذا، یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ حفاظت کے لیے کسی کو مقرر کرے۔ مدرجہ میم اور را پر زبر راستہ اور تربوہا کے معنی ہے اس کی حفاظت کرتا اور اس کی درستی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فوائد: اس میں محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی فضیلت کا بیان ہے، لیکن یہ آج کل انکا ہے۔ لوگ عموماً کسی غرض یا مطلب ہی سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ بے شک یہ ملنا جائز ہے، مگر مذکورہ حدیث میں جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ محض اللہ ہی کے لیے ملاقات کرنے پر بیان ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 363۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بیمار کی بیمار پرسی کرے یا محض اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو ایک پکارنے والا بآواز بلند کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا خوشگوار ہو، تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب ہو۔ ترمذی اور کہا یہ حدیث حسن ہے اور بعض نسخوں میں غریب ہے۔ فوائد: اس میں بھی عیادت مزاج پرسی اور محض رضائے الہی کے لیے مسلمان بھائی کی زیارت کی فضیلت کا اثبات ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے اور نیک لوگوں کی زیارت کے لیے جانا بہت بڑا عمل ہے۔ اس سفر کے ایک ایک قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 364۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کستوری اٹھانے والا اور آگ کی بھٹی دھونکنے والا۔ پس کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے کستوری عطیہ دے دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا، یہ دونوں صورتیں نہ ہو تب بھی، یا یہ کہ تو اس سے پاکیزہ خوشبو پالے گا، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبودار بو پائے گا۔ بخاری و مسلم۔ یحظیک کے معنی ہے تجھے دے گا۔ فوائد: اس میں نیکوں کی صحبت اختیار کرنے اور برے لوگوں کی ہم نشینی سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں عطر فروش کی طرح فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے سے انسان ان کے اثرات قبول کرے گا اور آہستہ آہستہ ان کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اور بروں کی صحبت بھٹی کی آگ جلانے پر معمور شخص کی طرح ہے کہ اس سے انسان کو نقصان ہی پہنچے گا، فائدہ کوئی نہیں۔ حدیث نمبر 365۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال کی بنا پر، اس کے خاندانی حسب و نسب کی بنا پر، اس کے حسن جمال کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر۔ پس تو دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ بخاری و مسلم۔ اس کے معنی ہے کہ لوگ عام طور پر نکاح کرتے وقت ان 4 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ تیری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ دیندار عورت سے نکاح ہو اور اسی کی کوشش بھی ہو اور اسی کی رفاقت اختیار کرنے کی خواہش ہو۔ فوائد: ایک دیندار عورت ہی صحیح معنوں میں نیک چلن، شوہر کی اطاعت گزار اور وفادار ہوتی ہے، جس سے انسان کی زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے اور آئندہ نسل کی اصلاح و تربیت کے لیے بھی وہ مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس خوبی سے محروم دوسری 3 قسم کی عورتیں انسان کے لیے بالعموم زحمت کا اور اولاد کے لیے بھی بگاڑ ہی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کے انتخاب میں دین کو مقدم رکھا جائے۔